أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید ہماری طرف لوٹ آئیں۔ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے، ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ And we will surely let them taste the nearer punishment, short of the greater punishment, that perhaps they will repent. And who is more unjust than one who is reminded of the verses of his Lord, then he turns away from them? Indeed, we, from the criminals, will take retribution. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد۔ اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں۔ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ And how many a city did we destroy while it was committing wrong? So it is now fallen into ruin. And how many an abandoned well, and how many a lofty palace. So have they not traveled through the earth, and have hearts by which to reason, and ears by which to hear? For indeed, it is not eyes that are blinded, but blinded are the hearts which are within the breasts. کر ڈالا جو اپنی فراخی معیشت میں اترا رہے تھے، سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم۔ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين۔ اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی فراخی معیشت میں اترا رہے تھے، سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون۔ تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔ And how many a city have we destroyed that was insolent in its way of living? And those are their dwellings which have not been inhabited after them except briefly. And it is we who were the inheritors. And never would your Lord have destroyed the cities until he had sent to their mother a messenger reciting to them our verses. And we would not destroy the cities except while their people were wrongdoers.
أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا. Then, has it not become clear to them how many generations we destroyed before them as they walk among their dwellings? Indeed, in that are signs for those of intelligence. And if not for a word that proceeded from your Lord, punishment would have been an obligation due immediately, and if not for a specified term decreed. So be patient. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے. یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. And there is no city but that we will destroy it before the day of resurrection, or punish it with a severe punishment that has ever been in the register inscribed. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر بیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں. ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام خدا کو آسان ہے. لكي لا تأسوا على ما فاتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. تاکہ جو مطلب تم سے فوت ہو گیا ہو اس کا غم نہ کھایا کرو اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو اور خدا کسی اترانے اور شیخی بگھارنے والے کو دوست نہیں رکھتا. No disaster strikes upon the earth or among yourselves except that it is in a register before we bring it into being. Indeed, that for Allah is easy. In order that you not despair over what has eluded you, and not exult in pride over what He has given you. And Allah does not like everyone self-deluded and boastful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک جب کلام کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ وی کا مطلب ہم کا مطلب سارے انبیاء علیہ السلام، اللہ، فرشتے اور سارے دنیا کے انسان. تو ہم جب بھی بات کریں گے تو یعنی کہ آپ کی میری نہیں، سارے دنیا کے انسانوں کی بات ہو رہی ہوگی. تو پیغمبر نے، انبیاء علیہ السلام میں سے ایک پیغمبر نے کہا کہ میں اپنے آپ کو فرشتہ نہیں کہتا، میں تو تمہاری طرح کا آدمی ہوں، اور میں اپنے جی کو پاک نہیں کہتا. نفس امارہ تو انسان کو برا ہی سکھاتا ہے. نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. تو اب یہ قرآن ہے، یہ ایڈوانس انفارمیشن بتاتی ہے کہ آپ کے بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کے بڑھاپا، پوری زندگی اس پہ چلنا تھا. تو اب یہ ہمارے پاس دیر سے آیا، دیر سے ٹرانسلیشن ہوئی، دیر سے لوگوں نے کام کیا، تو ہم بہت لیٹ ہیں. تبھی 75 77 78 سال پاکستان کو ہو گئے. پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، شیطان اپنا کام کرا رہا ہے، جھگڑا کرا رہا ہے، اللہ اپنا کام کر رہے ہیں، بچا رہے ہیں. تو لوگ آپس میں حکومتوں کو ایک دوسرے کو بلیم ڈال کے اللہ کی بات سن لیں. اللہ کہہ رہے ہیں تم سب کا ایک آدم سے پیدا کیا، تم سب کو واپس جلا اٹھانا، حساب کرنا ایسا ہے جیسے ایک شخص کا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری جماعت ایک جماعت ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں ظلم کے تحت حساب کرنے پہ آتا تو ایک جاندار نہیں چھوڑتا، سب فارغ ہو جاتے. تو پھر کون مظلوم ہے؟ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ
تمہاری جماعت ایک جماعت ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو میں قرآن جگہ جگہ سے جمع کر کے بتا رہا ہوں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچایا، جس نے ایک کو قتل کیا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا. تو یہ پاکستان میں پہلا چھوٹا سا مدرسہ ہے، دارالعلوم بلال، ہاکس بے روڈ، ماری پور کے اوپر، جس کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں ٹیکنیکل جتنی بھی چیزیں ہیں، کمپیوٹر اور یہ سب کچھ سب اسٹوڈنٹ کے لیے کر دیں. وہاں غریبوں کے بچے، پٹھانوں کے زیادہ تر، باقی اور کمیونٹی کے بھی بچے پڑھتے ہیں، اور وہ مدرسے والے پرائیویٹ اس کو ڈونیشن لے کے جمع کر کے چیریٹی کر کے اس کو چلاتے ہیں. تو لہٰذا گورنمنٹ کا کام ہے پاکستان میں اوقاف کو ایکٹیویٹ کرے. ساری مسجدوں میں ایک بات ایک بیان ہونی چاہیے. اللہ کے رسول کا دین ایک تھا، 4 امام نے عرب سے 4 بنا دیے، یہاں والوں نے 10-12 بنا دیے. تو لہٰذا اللہ کے حکموں پہ اور سنت کے طریقے پہ، اللہ کے رسول کے اوریجنل دین پہ آنا پڑے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم یہ تورات، زبور، انجیل جو اللہ نے قرآن آسمانی کتابیں نازل کی یہ نافذ کرتے تو رزق تمہارے پاؤں کے نیچے سر کے اوپر سے برستا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جب تک یہ آسمانی کتاب کو نافذ نہیں کرو گے کچھ بھی راہ پہ نہیں آئے گا. بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. 75 سال سے کتنے لوگ، پتہ نہیں کتنے لاکھ کروڑ بیچارے وہ تکلیف میں جی کے وہ چلے گئے ہوں گے دنیا سے. تو اب وہ کتنے ابھی آنے والے ہیں. تو اگر ابھی اس کو نہیں سٹینڈ لیا، اس کو نہیں صحیح کیا تو پھر یہ نسلوں کا معاملہ ہے. آپ کے میرے جیسے عرب خراب آ کے آدمی اپنی اپنی مار کے چلے گئے. یہ پیور اللہ کی باتیں ہیں. تو اللہ کے جتنے اعمال آپ نے خالص اللہ کے لیے کیے اس کا اجر پکا ہے آپ کا. جتنے آپ نے اپنے دل کی خواہشوں کے لیے کیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، پھر اللہ کہتا ہے اپنے دل سے لے لو، اور جو ہے وہ ان لوگوں سے لے لو جن کے لیے آپ نے وہ اعمال کیے. تو لہٰذا اپنے اعمال خراب نہیں کریں. وہ اعمال جو اللہ نے مانگے ہیں وہ سنیں سمجھیں اور وہ کر کے تیاری رکھیں. جو آپ فالتو اپنی طرف سے ادھر ادھر جو بھی اپنے آرڈر مار رہے ہیں، یہ بھی آج تک تو کچھ صحیح ہوا نہیں. جتنی پارٹیاں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو بلیم، وہ کہتی ہے اس نے کیس بنایا، وہ بولتے اس نے. تو اپنی غلطی کوئی دیکھتا نہیں ہے. ٹریفک میں روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں جبکہ سب کی غلطی ہے. تو لہٰذا 50-50 کے سارے پارٹنر ہیں. میں آپ کی گاڑی میں اپنی گاڑی لا کے ماروں گا، میرے بھی ڈنٹ پڑے گا، آپ کے بھی ڈنٹ پڑے گا. تو لہٰذا جھگڑا اللہ کو پسند نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ آیتیں آپ کو اپلوڈ کرنے لگے ہیں. تو یہ لہٰذا جو اللہ کو رجوع کر لے گا اور اللہ سے پناہ مانگ لے گا اور اللہ کی تعلیم لینا شروع کر دے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. جو نہیں مانے گا تو پھر وہ آپ نیچرل ڈیزاسٹر، قدرتی آفات کے سامنے کوئی دنیا کا انسان، بڑا طاقت سے طاقتور قوم عاد سمود بہت طاقتور لوگ تھے، درخت کو اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے. ابھی مشین نہیں اکھاڑ سکتی. تو لہٰذا کوئی بھی آدمی اللہ کے جو سزا ہے اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا. تو پھر اس کو سمجھیں. تو لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کریں. اپنے باپ دادا کے لیے جو گزر گئے ان کے لیے دعا کریں، جو نئی نسل آنے والی ان کے لیے بھی دعا کریں ہدایت کے لیے. خود بھی قرآن کو اپنی زبان میں، جو آپ کی مادری زبان ہے، جو آپ اچھی سمجھتے ہیں، سندھی، بلوچی، پٹھان، اردو، انگلش، جو بھی آپ سمجھتے ہیں اس کے اندر سنیں سمجھیں اور اللہ کے حکموں کے اوپر نیچے آ جائیں. اس کے اوپر باہر نہیں نکلیں. اللہ کہہ رہے ہیں حد سے نکلنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. 100 شادیاں، 50 طلاق ہیں، نسلیں برباد ہو گئیں، سب اپنی اپنی مار رہے ہیں. یہ رشتے بھی سارے خراب ہو گئے، فیملیاں خراب ہو گئیں. آپ اپنا کاروبار، گھر نہیں رن کر سکتے اگر آپ یہ پروٹیکٹر آف اللہ آرڈر، یعنی کہ یہ سمجھ لیں جو اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرنی ہے تو یہ گھر کی حفاظت اور یہ کاروبار کی حفاظت اللہ خود کریں گے. تو جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے پھر اللہ اس کا کام خود کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ نے ایک جگہ فرمایا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کے پاؤں مضبوط کر دے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.